ابتدا کر رہی ہوں الہی تیرے نام سے، میں واقف نہیں ہوں آگے کے انجام سے۔ ایک التجا ہے الہی اگر تو کرم کرے، ایک التجا ہے الہی اگر تو کرم کرے، وہ بات دے زباں پر جو دل پر اثر کرے۔ آزاد کہتے ہو خود کو بڑے فخر سے ہندوستانیوں، آزاد کہتے ہو خود کو بڑے فخر سے ہندوستانیوں، آزادی کے اصل معنی بھی جانتے ہو کیا نادانوں؟ آزادی کے معنی ہم سب سمجھتے ہیں انگریزوں سے آزاد ہونا، تو ایک دفعہ خود سے سوال کر کے دیکھیں کہ کیا واقعی میں آزادی کے معنی بس یہی ہے، اور کیا ہم اصل معنوں میں آزاد ہیں؟ اعلیٰ وقار، ہم سب جانتے ہیں کہ ملک کو آزاد ہوئے 75 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں، لیکن کیا ہم سچ میں آزاد ہیں؟ میں نے خود سے سوال کیا کہ کیا وہ ملک سچ میں آزاد ہو سکتا ہے جس ملک کی بیٹیاں 6 بجے کے بعد گھروں سے باہر نہ نکل سکے؟ کہ کیا وہ ملک سچ میں آزاد ہو سکتا ہے جہاں 2026 جیسے سال میں بھی ہندو مسلم ہوتا ہے؟ کیا وہ ملک سچ میں آزاد ہو سکتا ہے جہاں آج بھی مذہبی جھگڑے ہوتے ہیں؟ اعلیٰ وقار، میں نے جواب پایا، نہیں، وہ ملک آزاد نہیں ہو سکتا۔ بھلے ہی ہمیں لگے کہ ہم انگریزوں سے چھوٹ چکے ہیں، لیکن ہم آج بھی ان کی دقیانوسی باتوں میں قید ہیں، ان کی دقیانوسی باتوں کی زنجیروں میں بندھے ہوئے ہیں۔ اعلیٰ وقار، ہم انگریزوں کی آمد سے پہلے سب ایک ساتھ ہی تو تھے، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب بھائی چارے کے ساتھ رہتے تھے، پر جب انگریز ہندوستان میں آئے تو انہوں نے ڈیوائڈ اینڈ رول پالیسی اپنائی، یہاں تک کہ بنگال کو بھی ایسٹ اور ویسٹ میں بانٹ دیا، جس کی وجہ سے ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے نفرت پیدا ہوئی، اور اس طرح انہوں نے ہمارے بھائی چارے کو بٹوارے میں تبدیل کر دیا گیا۔ مگر افسوس، ہم نہ تب اس بات کو سمجھ پائے اور نہ آج اس بات کو سمجھ پائے۔ آج بھی ہم ان کی دقیانوسی باتوں کی زنجیروں میں اس طرح سے قید ہیں کہ کبھی چھوٹ ہی نہیں سکتے۔ اگرچہ ہم یہ بات پہلے سمجھ گئے ہوتے تو آج ہمارا ہندوستان ایک ڈیولپنگ کنٹری کی بجائے ایک ڈیولپڈ کنٹری ہوتا، ہمارا ہندوستان ایک ایسا ہندوستان ہوتا جس کا تصور BR امبیڈکر، مہاتما گاندھی اور رام موہن رائے جیسی شخصیت نے کیا تھا۔ ہم ابھی بھی اپنے ہندوستان کو ایک ایسا ہندوستان بنا سکتے ہیں جہاں پہ ٹیکنالوجی بڑھ رہی ہو، نہ کہ مذہبی جھگڑے۔ اعلیٰ وقار، ہم ہندوستانیوں کو ایک عہد کرنا ہوگا کہ ہمیں ان دقیانوسی باتوں سے باہر آنا ہے اور اپنے ملک کی ترقی کے بارے میں سوچنا ہے۔ اگر ہم ایسا کرنے لگ جائیں تو انشاءاللہ تعالی ہمارا ملک جلدی ایک ڈیولپڈ کنٹری میں تبدیل ہو جائے گا۔ رونقیں آئیں گی ویرانی کے بعد، رونقیں آئیں گی ویرانی کے بعد، کیونکہ آسانی ہے ہر پریشانی کے بعد۔ تو آئیے آج ہم سب مل کے ایک عہد کرتے ہیں کہ ہم مذہبی جھگڑوں سے باہر نکلیں گے، انگریزوں کی دقیانوسی باتوں کی زنجیروں سے خود کو آزاد کریں گے اور اپنے ملک کو ایک ڈیولپنگ کنٹری سے ڈیولپڈ کنٹری بنائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ آپ سب کی سماعتوں کا بے حد شکریہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔